السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون۔ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ الف لام میم سجدہ سورہ نمبر 32 اور اسی سورت سے آیت نمبر 10 اور 11، یعنی یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11۔ سامعین کرام، ترجمہ پر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ جو باتیں ہیں اس سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ جو آیات اب تک آپ کے سامنے درس قرآن میں پیش کیے جا چکے ہیں، اس طرح کے آیات اس سے پہلے کئی مرتبہ آئے ہیں۔ یہ کیوں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ ریپیٹ فرماتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی کتاب قرار دیا ہے جس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بالکل ملتی جلتی ہیں۔ ایک بات اگر آج اس وقت آپ نے کسی پیج میں پڑھا ہے، وہی بات آپ آگے چل کر کے بھی پڑھیں گے۔ کیونکہ یہ کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ بالکل ملی جلی ہوئی ہے اور بار بار پڑھی جانے والی ہے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے، جس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اس میں آخرت کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ آخرت آنے والی ہے۔ انسان کو دوبارہ اس روئے زمین پر مرنے کے بعد دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جایا جانے والا ہے، رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اس یاد دہانی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ ان لوگوں نے کہا، یعنی کفار و مشرکین نے کہا، جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا ہم از سرے نو پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات کے ہی منکر ہیں۔ یہاں پر اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی ہیں اس روئے زمین پر، یا جو لوگ آنے والے ہیں، ان تماموں کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کو یہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ رب کائنات جس نے انسان کو مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا، وہ رب کائنات جس نے انسان کو مٹی کے عناصر سے، مٹی کے اجزاء سے پیدا کیا ہے، کیا وہی رب کائنات دوبارہ اسی مٹی کے اجزاء سے دوبارہ اسی انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل پیدا کر سکتا ہے۔ موجودہ تحقیق کے مطابق جو ریسرچ ہوا ہے، اس ریسرچ کے مطابق انسان کا جو باڈی ہے اور باڈی کو جو بنایا گیا ہے، اس کے اندر جو اجزاء ہیں، جو ایلیمنٹس ہیں، وہ پورے کے پورے ابھی بھی زمین میں پائے جاتے ہیں۔ ہر چیز پائے جاتے ہیں جس سے انسان کو بنایا گیا ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ مٹی ہو، چاہے وہ کیلشیم ہو، یا جو بھی چیز ہو، وہ تمام کی تمام چیزیں زمین میں موجود ہیں۔ اب وہ رب کائنات جس نے انسان کو پہلے ان اجزاء اور ان ایلیمنٹس سے پیدا فرمایا، کیا دوبارہ پیدا نہیں فرمائے گا؟ بالکل پیدا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ موٹی سی بات ہے جو کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گی، کوئی بھی انسان سمجھ میں آ لے گا، لیکن یہ جو مشرکین ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جو اصل کارن ہے وہ یہ کہ یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے پر یہ لوگ ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈر ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچنا پڑے گا، وہاں پر پوری باتوں کا جواب دینا پڑے گا، لہذا اپنے
اس چیز کو اپنے اس جذبے کے تحت وہ لوگ انکار کرتے کہ نہیں ہم لوگ نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ عقیدہ انسان اپنے اندر رکھ لے، آخر اس دنیا میں منمانا کون کرتا ہے؟ جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے. ایسے انسان جس کو آخرت پر یقین نہیں ہے وہی منمانا کرتا ہے، وہی کاما کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. بغاوت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کے حکموں سے بغاوت کرتا ہے. کون؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچنے پر یقین نہ ہو، اور یہ کفار مشرکین ہوئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا بلہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے یہ لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. سامعین کرام، یہاں پر ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بالکل مکمل جواب دے دیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے، اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے تمہاری روح کو قبض کر لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت کریمہ کا موٹا موٹی مفہوم کیا ہوا کہ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے اوپر موت کا فرشتہ جو ہے وہ مقرر ہے، جو تمہارے جسم سے روح کو نکالے گا اور نکال کر کے کدھر لے جائے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. اتنا ہی اس کا مطلب ہے. لیکن اس آیت کریمہ پر غور و فکر کرنے کے بعد سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ جو ہم ہے، یہ ہم کہاں سے آیا؟ ابھی انسان کے جسم سے اگر روح نکال لیا جائے تو یہ جو جسم ہے یہ تو گوشت پوشت ہے بس، اور کچھ ہے کیا؟ جسم سے جب روح کو نکال لیا گیا تو یہ جسم صرف گوشت پوشت ہے بس، اس کو تو مٹی میں ملنا ہی ہے. صرف جسم کو ہم نہیں کہا جائے گا. کیا جسم صرف ہم کہتا ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ دیکھو انسانوں، تم لوگوں کے اوپر جو موت کا فرشتہ مقرر ہے، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو وہ روح کو نکال لے گا. یہ جو روح ہے نا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، یہی روح اصل میں ہم ہے. ہم جو بولتے ہیں نا ہم کیا ہم پھر سے، اللہ نے فرمایا نا کہ مشرکین کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ مٹی میں رل مل جائیں گے، بالکل گم ہو جائیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء مٹی میں مل جائیں گے، تو وہ تو صرف جسم ہے، وہ ہم نہیں ہے. اس جسم کے مٹی میں ملنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موت کے فرشتے کو تمہارے اوپر مقرر کیا تھا، وہ جو روح ہے اس کو وہ نکال چکا ہے، اور اس روح کو کس کے کسٹڈی میں دے دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسٹڈی میں دے دیا ہے. اب یہ جو جسم ہے تمہارا، یہ ہم نہیں ہے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا. یہ جو تمہارا جسم ہے یہ مٹی میں مل جائے گا، رل مل جائے گا، سڑ گل جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، ملیا میٹ ہو جائے گا، لیکن اس کے اجزاء اور عناصر اس مٹی کے اندر باقی رہیں گے، اور تمہارا جو ہم ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رہے گا. پھر اسی مٹی کے اجزاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کمپاؤنڈ کر کے، مرکب کر کے، کمپوزیشن کر کے پھر سے تم کو کھڑا کرے گا، اور وہ جو تمہاری روح ہے جس کو تم ہم کر رہے ہو، اسی روح کو پھر اس جسم میں ڈالے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے پھر تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا کرم کیے ہو، بتاؤ. بالکل کلیئر سی بات ہے جو کسی کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر کیا ہم اسرے نو پیدا ہوں گے، تو آپ ان سے کہیے کہ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، جو موت کا فرشتہ تم پر مقرر ہے وہ تمہاری روح کو قبض کر لے گا، اور پھر ثم الی ربکم ترجعون، اس کو تمہارے رب کے کسٹڈی میں دے دے گا، اور وہی رب پھر سے تمہارے جسم کو کھڑا کرے گا، اس میں تمہاری روح کو ڈالے گا، اور دنیا میں کیے گئے تمام کاموں کا تم سے حساب لے لے گا. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس قرآن کریم میں اور اس صورت کریمہ میں نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ترتیب کے ساتھ آیات اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہم آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے.
آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا